اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد آل محمد آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ جی جی ہمارا درس آداب اسلامی میں چل رہا تھا دوست اور ساتھی کے بارے میں، کہ ہمارا اسلام جب ہم دوست کیونکہ دوست کا اثر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے، اس لیے دوست کو انتخاب کرتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ بتایا گیا. ایک پوری مکمل ایک بڑی حدیث تھی جس میں چوتھے امام نے یہ تک فرمایا کہ کن چیزوں سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. آج اسی کا دوسرا پارٹ ہے. وعلیکم السلام. جی دوست اور ساتھی، ٹھیک ہے. گزشتہ درس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دوست کے انتخاب میں بہت احتیاط اور توجہ رکھنا چاہیے. وہ بہت توجہ رکھنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ دوست ایک جانب تو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ایک طرف تو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے ذریعے ہماری شخصیت اور کردار کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ انسان کا پتہ لگتا ہے کہ انسان کیسا ہے. دوست کا اثر کیونکہ اس پہ بہت پڑتا ہے، دوسری طرف اس کے ذریعے ہماری شخصیت اور کردار کا پتہ لگتا ہے. اگر ہمارا دوست جیسا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے ہم کیسے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ہم نشین اور ساتھی بنانا چاہیے جو ہمارے اوپر نیک اثر ڈالیں اور سماج میں ہماری سربلندی اور کمال کا سبب بنے. ایسے دوست ہونے چاہیے. پچھلے درس میں یہی بتایا کہ ہمیں کیسا دوست بنانا چاہیے. اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے کے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کن لوگوں کی دوستی سے منع فرمایا ہے کہ کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. یاد رہے کہ خداوند عالم نے ہمیں ہماری ثواب دید پر نہیں چھوڑ دیا ہے. ہماری ثواب دید یعنی جو ہمیں اچھا لگے وہ کریں، نہیں. خداوند عالم نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو ہمیں بہتر لگے ہماری سمجھ میں آئے ویسا کریں، نہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو ہم کرنا چاہیں کریں، جس کے ساتھ چاہے نشست و برخاست رکھیں، جس کے ساتھ چاہیں اٹھے بیٹھیں اور جو چاہیں کہیں اور یا سنیں، نہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے ہمیں پروردگار نے. ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک کی ذمہ داریاں معین فرمائی ہیں. ہماری زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے بتایا نہ ہو کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. ایسا ہی ہے جی. چھوٹی سی چھوٹی بات بتائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ ہماری جو مرضی آئے کریں، نہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آئیے یاد رہے کہ خداوند عالم نے ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں لیس لک ان تقعد مع من شئت، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے ان تقعد کہ تم بیٹھو مع من شئت، جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ بیٹھو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. کسی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جس کا دل کرے، جس کے ساتھ دل کرے اس کے ساتھ نہ بیٹھو. کیوں؟ لأن اللہ تبارک و تعالی یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بے وجہ بحث کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، انہیں ترک کر دو، انہیں چھوڑ دو، ان سے ہٹ جاؤ. حتی یخوضون فی حدیث غیرہ، تاکہ وہ دوسروں کی باتوں میں، دوسرے میں جا کے وہ اپنا بحث بازی کریں، دوسروں کی دوسری باتوں میں بحث کرتے رہیں. ٹھیک ہے.
دوسری باتوں میں وہ مصروف ہو جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان غافل کر دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، مثلا ہر ایک کے ساتھ مت بیٹھو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو ہماری آیات میں ہماری نشانیوں میں بحث بازی بے ربط بے وجہ کی باتیں کرتے ہیں ان سے ہٹ جاؤ. لیکن اگر تمہیں شیطان بہکا دے، غافل کر دے، اور تم بیٹھ جاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ، تو کیا ہو، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد، پتہ لگنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا، مع القوم الظالمین، پھر مت بیٹھنا. اور کیا، وَلَيْسَ أَن تَتَكَلَّمَ بِمَا شِئْتَ، اور نہ ہی جو چاہے کچھ جو دل میں آئے وہ بات بھی مت کرنا. جو دل میں آئے اسے زبان سے کہہ دو، ایسا بھی مت کرنا. لأن اللہ عز وجل قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. کیا ہے یہاں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ. وَلِأَنَّ رسول اللہ قال، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، رحم اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، قال خیرا، جو اچھائی کی باتیں کرتا ہے، جو بولتا ہے تو خیر اچھا بولتا ہے، فغنما، جی تو پھر کیا ہوتا ہے، تو خیر کہتا ہے، جب بولتا ہے خیر کہتا ہے، فغنما تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ رحمت نازل کرے ایسے بندے پر. او سمتا فسلم، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے، وہ بندے پر اللہ رحمت نازل فرمائے جو خاموش رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے. وَلَيْسَ لَكَ، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں، ان تسمع ما شئت، جو دل میں آئے وہ سنو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ لأن اللہ عز وجل یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا. سمع، سماعت، والبصر، نگاہیں، والفؤاد، قلب، دل، کل اولئک کان مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا مطلب کیا سنا تم نے، کیا دیکھا، کیا سوچا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہٰذا جب ان سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں، تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جواب دینے قابل ہوں ہم، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ جواب ہی نہ ہو. ترجمہ یہاں دے رکھا ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بھی دل چاہے ہم نشین ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، دوست ہو جاؤ، ساتھی ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بے تعلق بحث کر رہے ہیں، تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ہٹ جاؤ ان کے پاس سے، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں. اور اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہارا دل جو دل چاہے اسے زبان سے کہہ دو، اس لیے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا. اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، خدا رحم کرو اس بندے پر کہ جو بولتا ہے تو خیر کہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا جو دل چاہے اسے سن لو. اس لیے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنا چاہیے کہ برے لوگوں کی صحبت برا اثر ڈالنے کے علاوہ، برا اثر تو ڈالتی ہے برے لوگوں کی صحبت برا اثر تو ڈالتی ہی ہے، اس کے علاوہ سنگ دلی بھی پیدا کرتی ہے. سنگ دلی، انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ہم برے لوگوں میں دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے، اچھے خاصے ہم نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اب کچھ دن آہستہ آہستہ اگر ہم سے نماز چھوٹتی ہے تو دل دکھتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یار آج ہم نے نماز نہیں ہوئی، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے دوستوں میں ایک دن وہ آ جاتا ہے کہ پتھر، نہ اسے اذان کا آواز سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ نماز کے چھوٹنے کا کوئی فرق پڑتا ہے، نہ نیک کام چھوٹنے کا کوئی فرق پڑتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے. اور ممکن ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ لے جائے، یا یہ کہ قہر و غضب الہی، اللہ کے قہر اور اس کے غضب میں اس کے شامل ہو جائے، اور وہ بھی دوستوں کے ساتھ عذاب میں پھر مبتلا ہو جائے. ایسا ہو جائے گا. امام رضا علیہ السلام کے قریبی صحابی سلیمان جعفری نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام علیہ السلام کو اپنے والد سے یہ فرماتے سنا. امام نے سلیمان جعفری کے والد سے کہہ رہے تھے، کیا عبد الرحمن بن یعقوب کے یہاں تمہاری آمد و رفت یہاں سے اگلا پیج دیکھیے، عبد الرحمن ابن یعقوب کہ یہاں تمہاری آمد و رفت، یہاں پر ایک پیج
پی ڈی ایف میں یہاں ہے نہیں، اس لیے میں نے یہ فوٹو کھینچ کے یہاں لگایا، دیکھیے۔ تو کیا کہا سلیمان، کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام کو کیا کہتے سنا، اپنے والد سے کہتے ہوئے سنا کہ تمہاری فلاں کے ہاں، نام جو پیچھے کس کے ہاں، عبد الرحمن بن یعقوب کے یہاں تمہاری آمد و رفت کیوں ہے؟ میرے والد نے عرض کی وہ میرا ماموں ہے۔ حضرت نے فرمایا خدا کے بارے میں اس کا غلط نظریہ ہے، خدا کے بارے میں وہ اپنا نظریہ غلط رکھتا ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے خدا کے بارے میں، وہ خدا کے حدود و صفات کو محدود کرتا ہے، وہ خدا کی صفات کو محدود کرتا ہے، جبکہ خدا کی ہر چیز لامحدود ہے، حالانکہ خداوند عالم صفت میں محدود نہیں ہے۔ میرے والد، تو یہ سلیمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے عرض کی وہ کچھ بھی کہے مجھ سے کیا مطلب، میرا عقیدہ تو ویسا نہیں ہے مولا۔ تو حضرت نے فرمایا اما تخاف ان ينزل به نقمۃ فتصيبكم جميعا، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر اس پر عذاب نازل ہو تو تم سب کو اپنی گرفت میں لے لے؟ بھائی جب ایک انسان آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں رہ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ 10 لوگ ایک جگہ کھڑے ہیں، بارش آئے تو کیا ایک انسان کے اوپر گرے گی یا سب پہ گرے گی؟ جی بولیے۔ سب پہ گرے گی۔ جی ظاہر سی بات ہے۔ اب ایک انسان پہ اگر عذاب نازل ہوتا ہے جو گنہگار ہے تو آس پاس والے سب شامل ہو جائیں گے اس میں۔ کیا آپ نے جناب موسیٰ والا یاد نہیں ہے واقعہ؟ سنا ہے آپ لوگوں نے وہ واقعہ؟ ہلو جی تو کر دیا کیجئے کم سے کم۔ جی آگا جی سن رہے ہیں سب؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ جی جناب۔ جی آ جناب موسیٰ والا واقعہ جی آ نہیں رہی سنا آپ ہے۔ نے؟ جب جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، فرعون کی فوج پیچھے پیچھے تھی، دریائے نیل پار کر رہے تھے، تو ایک باپ آپ کی فوج میں تھا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے، میرا بیٹا کیا ہوا تھا؟ ہاں، پیچھے رہ گئے۔ تو یہ چلتے چلے گئے، وہ پیچھے رہ گیا، جبکہ وہ گنہگار نہیں تھا، لیکن ڈوب گیا وہ فوج میں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کے قریب تھا۔ تو جب عذاب آتا ہے گنہگاروں پہ، برے لوگوں پہ، تو آس پاس سب میں آتا ہے، تو بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں۔ جی لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ بروں سے دور رہیے، کیونکہ جب ان پہ عذاب آئے گا تو سب کو گھیرے گا۔ آگا اس اسٹوری میں تو یہ بھی نہ ہے جیسے فرعون ڈوب گئے تھے اور ایک ان ڈوب کے گئے تھے فرعون یا ڈوب گیا تھا؟ ڈوب گیا تھا، مطلب ان کے پورا لشکر ڈوب گیا تھا، لیکن انہی کے لشکر میں ایک جادوگر تھا جو بچ گیا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ کی قوم کی طرف چلا گیا تھا۔ دیکھیں، ہاں دیکھیے اتفاق سے انہوں نے دے رکھا ہے یہ واقعہ، میں الگ سے پڑھوں۔ جی آگا یہ دیکھیے اما علمت بالذی کان من اصحاب موسیٰ، کہہ رکھا پوری حدیث میں ہے، تو کیا تم نہیں جانتے اس شخص کے بارے میں، جناب موسیٰ کے صحابی کے بارے میں سے؟ وہ کانا ابوہ من اصحاب فرعون، اس کا باپ فرعون کے، ہاں یہ واقعہ ایسے نہیں، ایسے تھا کہ لڑکا تھا جناب موسیٰ کے ساتھ، باپ تھا فرعون کے ساتھ، تو یہ لڑکا جناب موسیٰ کی فوج سے الگ ہو کے اپنے باپ کو لینے کے لیے گیا کہ تم چلو بچ جاؤ گے، ان کے ساتھ ڈوب گیا، یہ بھی ان کے ہی ساتھ ڈوب گیا۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں، اس کا باپ من اصحاب فرعون، فرعون کے ساتھیوں میں تھا۔ فلما لحقت خیل فرعون موسیٰ، جب فرعون کی سواری موسیٰ سے ملی جا کر پیچھے، وہ تخلف عنہ، پیچھے رہ گیا، لیعظہ، تاکہ اس کا کیا ہوا، لحقا خیل فرعون، فرعون کے لشکر نے جب جناب موسیٰ کا پیچھا کیا تو وہ صحابی جو جناب موسیٰ کا ساتھی تھا اپنے باپ کو تخلف عنہ، پیچھے رہ گیا ان کے لشکر سے، کیوں؟ لیعظہ، تاکہ اپنے والد کو نصیحت کرے، وَأَدْرَكَهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کے ساتھ آ جائے، جناب موسیٰ کے ساتھ آ جائے، وَأَبُوهُ سَيُرَاغِمُهُ حَتَّى بَلَغَ طَرَفَ الْبَحْرِ، جی باپ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، حتیٰ بلغا، یہاں تک کہ وہ دریا کے قریب پہنچا، اور عذاب الہی نازل ہوا، فغرقا، غرق ہو گئے دونوں کے دونوں، جمیعاً ان سب کے ساتھ۔ فأتى موسیٰ، جب فأتى موسیٰ الخبر، اور یہ خبر جب جناب موسیٰ کے پاس آئی، فسأل جبرائیل، تو آپ نے جناب موسیٰ نے جناب جبرائیل سے پوچھا عن حالہ، اس کے حال کے بارے میں، فقال له، تو جناب جبرائیل نے جناب موسیٰ سے کہا غرقا رحم اللہ، وہ غرق ہو گیا، اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْيِ أَبِيهِ، وہ اپنے باپ کے دین پر نہیں تھا،
لیکن النقمتا، لیکن جب عذاب الہی اذا نزلت، جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے، لم یکن لها عمن قارب المذنب دفاع، تو جو گنہگاروں کے نزدیک ہوتا ہے ان کو بھی پناہ نہیں ملتی ہے۔ جی کون فرما رہا ہے یہ امام فرما رہے ہیں۔ کون سے امام؟ 8ویں امام کہ ہاں کون فرمایا؟ جناب سلیمان فرما رہے ہیں کہ میں نے 8ویں امام کو اپنے والد سے یہ کہتے سنا کہ تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے ساتھ کیوں آنا جانا ہے تمہارا؟ تو میرے والد نے کہا کہ وہ میرا ماموں ہے اس لیے آتا جاتا ہوں۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم وہ خدا کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے، تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا، کہتا ہے میرے والد نے کہا کہ وہ میرا ماموں ہے، اس کا کیا دین ہے، کیا عقیدہ ہے، اس سے مجھے کیا مطلب؟ تو جناب 8ویں امام نے کیا کہا؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اگر عذاب اس پہ نازل ہو تو تم کو بھی اپنی گرفت میں لے لے؟ کیا تم نے جناب موسیٰ کے ساتھ صحابی والا وہ واقعہ نہیں سنا کہ وہ جناب موسیٰ کے لشکر میں تھا، ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کا باپ فرعون کے ساتھ تھا۔ جب یہ پتہ لگا کہ یہ غرق ہوں گے، جناب موسیٰ چلے، فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا، آپ نکلے، تو یہ لڑکا لشکر سے ہٹا تاکہ اپنے والد کو سمجھا کر بجھا کر نصیحت کر کے جناب موسیٰ کے پاس لے آئے، لیکن وہ انہی کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو جناب جبرائیل سے جب خبر یہ جناب موسیٰ کو ملی تو جناب جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے، وہ غرق ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے دین پر نہیں تھا، لیکن جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر ان گنہگاروں کے پاس والوں کو بھی پناہ نہیں ملتی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ پورا اس کا ترجمہ۔ کیا تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ اگر اس پر عذاب نازل ہوا تو تم سب کو اپنی گرفت میں لے لے؟ کیا تم نے جناب موسیٰ کے اصحاب میں سے اس شخص کی داستان نہیں سنی جس کا باپ فرعون کے ساتھیوں میں تھا اور فرعون کی فوج جناب موسیٰ کا پیچھا کر رہی تھی؟ تو یہ جناب موسیٰ کے لشکر سے نکل کر اپنے باپ کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس گیا تاکہ اسے جناب موسیٰ کی طرف لے آئے۔ بیچارہ نیک کام سے گیا تھا، نیک تھا، نبی کا صحابی تھا، اور اپنے باپ کو راہ حق پہ لانے گیا تھا، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اس کا باپ بھی اس سے فرار کر رہا تھا، وہ پیچھے، یہاں تک کہ وہ دریا کے قریب پہنچے اور عذاب الہی نازل ہوا اور دونوں فرعون کے لشکر کے ساتھ غرق ہو گئے۔ جب یہ خبر جناب موسیٰ کو ملی تو آپ نے جناب جبرائیل سے اس کی حالت پوچھی، تو جبرائیل نے کہا خدا اس پر رحمت نازل کرے، وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ وہ اپنے باپ کے مذہب پر نہیں تھا، لیکن جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو جو گنہگار کے نزدیک ہوتا ہے اسے بھی پناہ نہیں ملتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا سب کا خیال رکھیے، مت سوچئے گا کہ ہمارا گھر تو نیک ہے، ہم نیک ہیں، کرنے دو جو کر رہا ہے۔ نہیں، جب اس پہ عذاب نازل ہوگا تو کیا آپ کا گھر بچ جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں بہت سے لوگ، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اور حقیقت بھی ہے کہ بہت سے لوگ، یہ ہمارے استاد ہی کہتے تھے کہ فلاں آدمی شریف ہے۔ جب لوگوں میں کیا ہوتا ہے، فلاں آدمی شریف ہیں، بھائی کسے کہتے کیا شریف ہیں، کیا کیوں؟ کہا نہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ برائی میں ہے، نہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ برائی میں، فلاں صاحب بڑے نیک اور شریف ہیں، کیوں بھائی؟ نہ وہ کسی کی اچھائی میں نہ برائی میں، تو اس سے برا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا اتفاق سے، جسے آپ شریف کہہ رہے ہیں، نیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ اچھائی میں نہ برائی میں، تو وہ اچھا تو دور کی بات، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، کوئی مسلمان اگر صبح ہو جائے اور اسے مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کسی کی اچھائی میں، کسی کے ہاں خوشی ہے اس کو مبارکباد دیجئے، اس کا یہ کیجئے، کسی کے ہاں غم ہے تو اس کو تسلیت دیجئے، کہیں برا ہو رہا ہے تو اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو اصلاح کرانے کی کوشش کیجئے، یہ ہے مسلمان، یہ مسلمان ہے اور یہ اچھا انسان ہے۔ نہ یہ کہ نہ وہ کسی کے اچھائی میں برابر میں مار کاٹ ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، خاموش بیٹھے ہیں گھر میں بند کرے ہوئے، ہمیں کیا فرق پڑا، لڑنے دو مرنے دو، یہ اچھا انسان تو کیا، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنی فکر بدلنی چاہیے، ایسے لوگوں کو اچھا انسان نہیں کہنا چاہیے جو نہ کسی کے سے ایسا کرتے ہیں۔ ان نکات کے پیش نظر ہم قرآن کریم اور معصومین کی احادیث پر ایک نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کیسے لوگ دوستی اور ہم نشینے کے لائق نہیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو آیات الہیہ، اللہ کی نشانیاں اور دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں۔
ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. دین خدا کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ ہنسی مذاق کرتے ہیں، جوک بناتے ہیں؟ نہیں. نماز کا وقت ہے، بیٹھے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہونے دو، تو یہ مذاق اڑا رہا ہے. یا اور یہ اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت. دین نے کہا ہے کہ یہ کرو، حجاب میں رہو، پردہ کرو، یہ دین کا قانون ہے، یہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہمیت اسی کو دی گئی ہے، اور ہم ایسوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم بے حجاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں نہیں دین کا. جیسا کہ اس درس کے شروع میں امام زین العابدین علیہ السلام کے قول کے ضمن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 68 کا حوالہ ذکر ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم نے مومنین کو ان لوگوں کی ہم نشینی اور دوستی سے منع کیا ہے جو آیات الہیہ کا مذاق اڑانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. اس طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں کفار اور ان لوگوں سے کافروں سے دوستی کو منع کیا گیا ہے، اور ان لوگوں سے دوستی کو منع کیا گیا ہے جو خدا کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے آیت یہ رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی اے مومنو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بنانا، ولعبا، ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، اور کفار کو، ان لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کافروں کو. لا تتخذوا، آخر میں کہا اولیاء، اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ. اے ایمان والو خبردار اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب میں کون آتے ہیں؟ یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، جن کے اوپر جیسے ہمارے قرآن ہے ان کے اوپر توریت اور انجیل آئی تھی نا، ہاں، تو انہیں کہتے ہیں اہل کتاب. اہل کتاب دیکھیے یہودی مذاق اڑاتے ہیں ہمارے دین کا نہیں، جو تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے. اور کس سے دوستی نہیں کرنی؟ والکفار، اور کافروں سے، انہیں دوست اور سرپرست نہ بنانا. اے ایمان والو خبردار اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے، اور دیگر کفار کو بھی اپنا دوست اور سرپرست نہ بنانا. باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.